مسلک سنت پر ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سیدھی سڑک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد. اس رہنما پہ درود ہے، اس رہنما پہ درود ہے، اس تاجور پہ سلام ہے. اس رہنما پہ درود ہے، اس تاجور پہ سلام ہے. کبھی کبھی بوریاں پھٹا ہوا، کبھی بوریاں پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے. کبھی بوریاں پھٹا ہوا، کبھی جس کا مقام عرش ہے. وہ یتیم گلشن، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی. کبھی بکریوں کا پاسباں، کبھی بکریوں کا پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی انبیاء کا مقام امام ہے. اس رہنما پہ درود ہے، اس تاجور پہ سلام ہے. محترم المقام واجب الاحترام عزیز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب دین کا ذکر کیا جائے، جب اسلام کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے، تو اللہ کی وحدانیت جب تک مکمل نہیں ہوتی جب کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ اگر صحابہ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ تین کڑی، تین چیزیں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے ایمان کا جز بھی ہے اور حصہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانے لیکن صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہو، نہ مانتا ہو، آپ کو وہ عزت نہ دیتا ہو، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، وہ یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ پکا اور سچا کافر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت نہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں. تو اسی کڑی میں آج کا جو موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مقدس کی سورہ فتح کی آخری آیت پڑھنے کا موقع ملا اور آپ نے سنی، اس کی صحیح صحیح باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے. اللہ مجھے وہ زبان عطا فرمائے کہ جس سے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کے کچھ تذکرے آپ تک پہنچا سکوں. اور اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو، ان باتوں کو جو آپ تک پہنچائی جائیں ان پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زمین کی وہ جماعت، زمین پر آنے والے وہ لوگ کہ جن کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہہ کر پکارا کہ اے لوگو، میں چاند کی طرح ہوں اور میرے یہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے ان کی تکفیر کی، تم نے ان کو برا بھلا کہا، تم نے ان کو نکارا یا تم نے کسی ایک کو برا بھلا کہا، تو گویا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ جس نے میرے صحابہ کی توہین کی، گویا اس نے میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ آگے فرمایا، ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کو برا کہا۔ جو نبی کا دشمن وہ صحابہ کا دشمن، جو صحابہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن، اور جو نبی اور صحابہ کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور جو اللہ کا دشمن اب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی ساری دنیا میں جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا مال ہے، دولت ہے، اگر ان سے زیادہ ان کی محبت ہے تو ہم ایمان والے کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہمیں ان سے محبت نہیں ہے پھر ہمیں ایمان والا کہلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے، فخر تو محسوس کریں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ رات کو کلمہ پڑھ کر سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو کافر اٹھیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا صبح کو اٹھیں گے تو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، رات کو سو رہے ہوں گے تو کافر سو رہے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوگا لیکن ان کی جب موت ہو رہی ہوگی تو وہ کفر پر مر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایسے خاتمے سے حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے مشقت، فقر و فاقے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین مقدس کو سیکھ کر ہم گنہگاروں تک پہنچایا، اور آج ہم اسی کے عوض میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا کچھ فریضہ ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ باتیں لازم ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کے لیے بتلایا گیا ہوگا۔ قیامت تک کے آنے والے لوگ ایک بات بھی ایسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام صحابہ کو کر لینا چاہیے تھا، اس میں بڑی نیکی تھی، کیونکہ انہوں نے کسی میدان میں، کسی عبادت میں ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں ہے کہ قیامت تک کو یوں کہہ دے کہ اگر صحابہ کرام یہ والا کام کر لیتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ ان کی نماز نرالی، ان کے سجدے نرالے، ان کے رکوع نرالے، ان کی زکوٰۃ نرالی، ان کا قرآن نرالا، ان کی سنت نرالی، ان کا اٹھنا نرالا، سونا نرالا، جاگنا نرالا۔ اور آنے والے قیامت تک کے لوگ اگر فلاح اور بہبود کو پہنچنا چاہتے ہیں اور کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو انہی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اور اولئک هم المفلحون، کہ میں نے ان کو یہ تصدیق کر دی ہے کہ سچے بھی وہ تھے اور فلاح پانے والے بھی وہ تھے۔ اے مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو، قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے اللہ کا قرآن میں کہ تم نے بھی انہی کی صداقت کے ساتھ لبیک کہنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک
يبدل الله سيئاتهم حسنات، جو میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلے گا میں ان کے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اللہ گناہ مٹائیں گے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے تمام گناہوں کو مٹا کر، ان کی تمام خطاؤں کو درگزر کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، بدل دوں گا ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ، ان کے درجات کو بلند کر دوں گا، ان کا مقام بھی انہی کے ساتھ میں رہے گا جہاں صدیقین رہا کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ان کا تذکرہ ان کے ساتھ میں اگر ہماری صدا یہ ہے کہ اے صحابہ اکرام تمہارا خون جو نکلا ہے، تم نے جو خون بہایا ہے، تم نے جو فاقے کشے ہیں، اللہ کی قسم ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن تمہارے اوپر ہم انگلی اٹھتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی جانوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے مال کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی یاد رکھنا، اے پیارے صحابہ یاد رکھنا، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ آج جگہ جگہ سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آج کا مسلمان سویا ہوا ہے۔ آج کے مسلمان کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے۔ اے اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ کہ یہ دین آیا کس لیے تھا؟ یہ ہم نے کلمہ پڑھ کس لیے رکھا ہے؟ کیا ہم نے سونے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے یہ غفلت میں ڈوبنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا اتنی ہی سستی جنت ہے؟ کیا اتنی ہی آرام سے جنت ملنے والی ہے؟ اگر اتنی ہی سستی جنت ہوتی تو یاد کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بلال کو کوڑے لگ رہے تھے، حضرت بلال احد احد کہہ رہے تھے، آواز نکل رہی تھی، آنسو نکل رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو چھڑا لاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ جا کر بات کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کافر، اے مشرک، اس بلال کو چھوڑ دے، اس کو تو اتنی اذیتیں نہ پہنچا، اس کو تو اتنی تکلیفیں نہ پہنچا۔ اور آپ نے سارا مال دے دیا اور اس کالے کلوٹے غلام کو لے لیا۔ حضرت بلال کا پھر آپ مرتبہ بھی جانتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، لمبی بات کیونکہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کوڑے نہ لگتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے نہ ہوتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی اللہ کے بندو یاد کرو حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے نہ کیے جاتے، دونوں ٹانگوں میں اونٹ کی رسیاں باندھ کر ان کو کھینچا نہ جاتا، ان کی شرمگاہ پہ برچھا نہ مارا جاتا، جنت اتنی سستی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف فرما ہے، مشرکوں نے آپ کو خنجر مارا ہے، مشرکوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، مشرکوں نے آپ کے دانت کو شہید کیا ہے، جنت اتنی سستی ہوتی تو یہ پتھر نہ کھانے پڑتے۔ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ ہمیں کب ہوش آئے گا کہ آج قرآن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، صحابہ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، اور آج ہم مسجدوں میں نہ آنے کی وجہ سے ہم اپنی غفلتوں کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروباروں میں مست ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہمیں سیرت کا پتہ نہیں۔ یاد کرو مسجد نبوی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قافلے کو لے کر چلے۔ معرکہ ہے، ایک غزوہ ہے ذات الرقا جس کا نام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت کر رہے ہوں، جس قافلے کے کمانڈر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ قافلہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کمانڈر خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب ایک جنگل میں پہنچے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے حکم فرمایا
تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہے. کہنے لگے میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو آج رات کو چوکیداری کرے، میرے اس دستے کی حفاظت کرے، میرے ان صحابہ کی حفاظت کرے، میں اس کو جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. آج کوئی رات کو چوکیداری کرے. دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھڑے ہوئے. ایک انصاری صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابی مہاجر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دستے کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے، تمام مسلمانوں کی حفاظت ہم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک کام کرو، سامنے ایک چھوٹی پہاڑی تھی کہ اس کے اوپر چلے جاؤ اور سامنے سے دھیان رکھنا کہ کوئی مشرک نہ آئے، کوئی کافر نہ آئے. دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس چوٹی پر چڑھ گئے. رات کا کچھ حصہ گزرا، ٹہلتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، آپس میں مشورہ کیا کہ یار ایک کام کرتے ہیں، آدھی رات تو سو جا، آدھی رات میں سو جاتا ہوں، آدھی رات تو سو جا، آدھی رات میں سو جاتا ہوں. بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ایک آدمی سو جائے گا اور ایک آدمی چوکیداری کر لے گا. لہذا ایک نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں. مہاجر صحابی سو جاتے ہیں، انصاری صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہرے داری کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں. جب کافی دیر ہو گئے ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی، اور جب کوئی آئے گا تو اس وقت دیکھ لوں گا. آپ نے نیت باندھ لی. وہ جماعت تھی کہ چوکیداری بھی کر رہی ہے اور اگر جاگ بھی رہی ہے تو نماز اور قرآن کا مزہ لے کر جاگ رہی ہے. آج کی طرح بے غیرت نہیں تھے وہ، آج کی طرح دشمنان اسلام نہیں تھے وہ کہ آج کا مسلمان، آج کا عیار اور مکار مسلمان رات کو اور فیکٹری میں بغیر گانوں کے کام نہیں کر سکتا، بغیر گانا چلائے سو نہیں سکتا، بغیر ٹی وی دیکھے کھانا نہیں کھا سکتا. وہ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی. یہ بتا گئی ہے کہ اولئک هم الراشدون، فلاح کو پہنچنے والے وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کا وعدہ کر لیا ہے. اسی کو کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کفار کے ساتھ تو بڑے سخت تھے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا سخت رہتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ ایک دوسرے کی بڑی چاہت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گلے سے لگایا کرتے تھے. آج کا مسلمان کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، مسلمان کو ذلیل کرنے کو تیار ہے، کیونکہ تو نے سیرت کو چھوڑا ہے، تو نے محمد کے دامن کو چھوڑا ہے. اس لیے تجھے پتہ کیا ہے. ان صحابی نے نیت باندھ کر سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. تلاوت ہوتی رہی. تلاوت کرتے کرتے ایک مشرک نے آ کر پیچھے سے تیر مارا. پہلا تیر مارا، تلاوت چلتی رہی. دوسرا تیر مارا، تلاوت چلتی رہی. تیسرا تیر مارا. کمر میں 3 تیر لگ چکے ہیں. صحابی قرآن کی تلاوت میں مزے لے لے کر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. خون بہتا بہتا وہ جو صحابی سو رہے تھے ان کی کمر کے نیچے گرم چیز پہنچی کوئی. ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے اوپر اللہ رحم کرے، تیری کمر میں 3 تیر لگ چکے ہیں، تو ابھی تک بھی تو نے رکعت کی نیت باندھ رکھی، ابھی بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، جلدی کر اور سلام پھیر. اتنا سنا، نماز مکمل کی،
نماز مکمل ہونے کے بعد وہ صحابی کہنے لگے یار ایک تیر لگا تجھے پتہ نہیں چلا، دوسرا تیر لگا تجھے پتہ نہیں چلا، اور تیرے 3 تیر لگ گئے اللہ کے بندے، تجھے بالکل بھی احساس نہیں ہوا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میرے تیر لگے ہیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ ان کی نمازیں تھی۔ آج میری اور آپ کی نمازوں کا عالم مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یوں کہتے ہیں بعض لوگ، پرانی بات ہے، کہنے لگے جی نماز میں دکان کا سارا ادھار یاد آ جاتا ہے، تجارت کا سارا کام یاد آ جاتا ہے، کوئی چیز بھولی ہو نیت باندھ لو یاد آ جاتا ہے۔ ارے بغیر تو نماز اس کام کے لیے نہیں تھی، نماز اس چیز کے لیے نہیں تھی کہ ادھار یاد آ جائے۔ نماز تو حاکم الحاکمین کے سامنے جستجو کا نام ہے، اپنے آپ کو نچھاور کرنے کا نام ہے۔ یہ ان سے سیکھیں ہم نے نمازیں کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ آج نمازوں کا حال کیا ہے، اور جیسی ہے یہ مجھے بھی پتا ہے، میں بھی انہی میں شامل ہوں، لیکن پھر بھی توفیق نہیں، ایسی ہیں پھر بھی توفیق نہیں، کیونکہ جنت میں تو جانا ہی ہے، اتنا تو پتہ ہی ہے کہ جنت تو مل ہی جائے گی، پڑھو یا نہ پڑھو جنت تو مل ہی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے صحابی یہ بتا دے قیامت کب آئے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت تب آئے گی جب لوگ رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرنا چھوڑ دیں گے۔ کسی صحابی سے پھر پوچھ لیا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگے جب لوگوں کا دھیان ادھر ادھر رہنے لگ جائے، مسجد میں بھی ہونی ہے اور سارا کا سارا دھیان ان کا کاروبار میں لگا ہو تو سمجھو قیامت آ گئی۔ تو قیامت آ گئی۔ کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ قیامت کب آئے گی؟ ارے بھائی میں نے کہا تھا گیٹ نہ کھولنا، ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں، گیٹ بند کر دو، یہ سمجھتے نہیں ہے بات کو آپ لوگ، اتنا سا کام دیا یہ بھی نہیں ہو سکا۔ کسی صحابی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ قیامت جب آئے گی جامع مسجد ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، ایک ایک کو دیکھو گے، نمازیوں کی تعداد تو اس قدر ہوگی، لیکن نماز لذت کے ساتھ پڑھتا ہوا کوئی بھی نظر نہ آئے تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں سلام پھرنے کا انتظار ہوتا ہے، جوتے ہاتھ میں ہے اور بھاگم بھاگ، صرف یہ 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد کی سنتیں بھی غائب، پہلی سنتیں بھی نہیں، بعد کی سنتیں بھی نہیں، اور روزانہ کی 5 نمازیں غائب، تو اور قیامت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ابھی صحابی نے کہا لا میں تیرے تیر نکال دوں، پہلا تیر نکالا، تیر نکالنے کے بعد جیسے ہی شروع کیا تیر نکالنے لگے تو کہتا ہے یہ صحابی جس کے تیر لگے ہیں، کہنے لگا یار میرے اب دکھ لگ رہا ہے، پہلے نہیں پتہ چلا اب دکھ لگ رہا ہے، میرے اب دکھ لگ رہا ہے۔ دوسرا تیر جب نکالنے لگے کہنے لگے یار 1 منٹ رک جا، تو ایک کام کر، میں پہلے نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اس کے بعد تو تیر نکال لینا۔ آج آپریشن کرنے کے لیے، کسی درد میں راحت پہنچانے کے لیے دوائیں کھائی جاتی ہیں، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں۔ ارے ان سے پوچھو کہ قرآن میں مزہ کیسا تھا کہ ان کو درد بھی اگر ہو رہا ہے تو انہوں نے نیت باندھ لی ہے اور تیر نکلوا لیے، ان کو پتہ نہ چلا۔ دوبارہ سے نیت باندھ لی، دوسرے صحابی نے 3 تیر نکال لیے، اور 3 تیر نکالنے کے بعد نماز مکمل ہو گئی۔ پوچھا کہ تجھے پتہ چلا؟ کہنے لگا جیسے مجھے لگنے کا پتہ نہ چلا ایسے مجھے نکالنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں ہم، کبھی خیال آ سکتا ہے ایسی نمازوں کا؟ ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کبھی ایسا کہ ایسی نماز کو ایک سجدہ ہی اللہ عطا فرما دے؟ مانگ کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ مل جائے، جیسا دل، جیسی نیت، جیسی دعا، جیسے مانگنے کا سلیقہ، جیسے مانگنے کا طریقہ، ویسی ہی اس کی
عنایت ویسی ہی اس کی دینے کی صلاحیت، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم مانگنا جان جائیں تو انشاءاللہ ہماری جولیاں ہر وقت بھری رہیں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم ہے، ماں نے پالا، 2 بھائی ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے، محبت رسول کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، یہ جب تک ہم نے صحابہ کو نہیں پڑھنا، جب تک ہم نے صحابہ کی سیرت کو نہیں دیکھنا، جب تک ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع ہو مغفرت کے لیے، دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحم کا معاملہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز پہ تجھے اور مجھے بخشنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں نے بیان کیا، ایک وہ ایسا آدمی جس کا دل اتنا سخت تھا، کبھی اس کے آنسو نہیں آیا کرتے تھے، کبھی وہ رویا نہیں کرتا تھا، کبھی اس کا دل پسیجا نہیں کرتا تھا، کبھی اسے رسول کی محبت نہیں آتی تھی، کبھی اسے قرآن کی عظمت کا نہ پتہ تھا۔ جب میں نے ایک دن واز کر دیا تو کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا۔ جب میری موت آئی کسی نے مجھے خواب میں دیکھا کہ تیرے ساتھ کیا بنی، اے ابو بکر تیرے ساتھ کیا بنی، تیری اللہ نے مغفرت فرمائی، کیا تجھے عذاب ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا کیسے مغفرت فرما دی؟ کہنے لگے ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا، میں نے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تھی، ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے تھے، تیری بات کی وجہ سے اس کا آنسو آیا، اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی تھی اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی بھی مغفرت فرما دی تھی۔ اللہ کی شان کریم دیکھیں۔ اور آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیز ہے، آج ہمیں بغیر ٹی وی کے کھانا نہیں آتا۔ آج ہم جب تک ٹی وی نہ چلا لیں ہمارے گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قسم یہ سکون نہیں ہے، یہ بے عزتی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ تم برکتوں سے محروم ہو رہے ہو، تم اللہ کی رحمت سے دور جا رہے ہو۔ بہانے ہیں، نیوز دیکھنی ہے، بہانے ہیں، فلاں کام دیکھنا ہے، ورنہ تو صحابہ کرام نے کیا تم سے زیادہ کام نہیں کیے؟ انہوں نے کون سے ٹی وی چلائے ہیں؟ آج ساری رات موبائل پر ایک ناٹک آیا ہوا ہے، لوگ اس کے سیریل 76-75 بتاتے ہیں، 70 سیریل ہیں، یوں کہتے ہیں اس کو نہ دیکھیں تو رات کو جب تک سوتے نہیں ہیں۔ اور بغیر تو کبھی تہجد بھی پڑھ کر دیکھی ہے کہ اللہ کے سامنے 15 منٹ اور 10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا نصیب ہوا ہے؟ اس سے زیادہ اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کے دن اس ناٹک کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور علماء کے نزدیک یہ دیکھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کون سی ریاست دکھائی جا رہی ہے؟ کون سا اسلام دکھایا جا رہا ہے؟ اسلام دیکھنے کے لیے کتابیں بہت ہیں، اسلام سمجھنے کے لیے علماء بہت ہیں۔ کیا اب ناٹکوں کے ذریعے اسلام سمجھا جائے گا؟ کیا ناٹک کے ذریعے اب ہم امت مسلمہ کو جگایا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ یہ کان کھول کر سننے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے، ان کے اوپر لعنت ہے، یہ ان کے اوپر لعنت ہے، کھلی ہوئی لعنت ہے اللہ کی، کہ جو اپنی راتوں کو خراب کرتے ہیں اس کے چکر میں اپنے سامنے۔ کیا اس کے اندر فحاشی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر غیر محرم عورتوں کو نہیں دکھایا جاتا؟ کیا تم ان کے چہروں کو نہیں دیکھتے؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ تو آج بے غیرتی کی انتہا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، عمل کرنے کی نیت نہ آپ کی ہے نہ میری ہے۔ اللہ رحم فرمائے آپ کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل پر تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علماء اکرام کے بیانات سنتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔